مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پیش کرنا بڑی عظمت اور بڑی فضیلت اور بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کو ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ہوتا، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر قیامت تک آنے والی تمام امت مصطفیٰ جو اگر صدقہ و خیرات کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا کے اندر یہ کہے۔ کیا کہے؟ الفاظ ہیں: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور عظمتوں والے رسول ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور مومنوں پر، مومنات پر، مسلمانوں پر، مسلمات پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یعنی درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ و زکوٰۃ کے برابر ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ جب کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اس کا دل نہیں بھرتا کہ اب میں فلاں نیکی کی ہے تو نیکی کر کر کے اب میرا دل بھر گیا ہے۔ نہیں، فرمایا مومن کو نیکی کے اندر بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن جب نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر وہ نیکیاں ہی کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنا یہ دنیا جہان کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے جنت بطور انعام اس بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس سے جو آیات بینات پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 اور 52، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے
بنی اسرائیل کہ اس وقت کا ذکر اور تذکرہ کیا جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، کیونکہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے پناہ انعامات ہوئے۔ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات ملی۔ تو جب فرعون کے تسلط سے آزادی حاصل ہو گئی، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو دستور حیات یعنی آسمانی کتاب جو تھی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو دینے کے لیے اللہ نے کوہ طور پر بلایا۔ 30 دن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے کوہ طور پر گزارے، اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اللہ کی عبادت اور بندگی کی۔ پیچھے بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ تو 30 دن گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے غسل کیا، وضو کیا اور مسواک کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جس وقت حاضر ہوئے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو 30 دن تم نے روزے رکھے تھے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے منہ کے اندر جو خوشبو پیدا ہوئی تھی وہ مجھے بڑی پسند تھی، تم نے مسواک کر کے جو ہے وہ خوشبو دور کر دی ہے، لہٰذا 10 دن اور گزارو۔ پہلے 30 دن اور پھر 10 دن اور اعتکاف کیا، پھر روزے رکھے، پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، ہم کلامی ہوئی تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تورات عطا فرمائی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے ملاقات، ہم کلام اور کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر ہیں، حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک منافق شخص جس کا نام تھا سامری، اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام موجود نہیں، اس نے سونا چاندی اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر کوئی چیز جو ہے وہ اس بچڑے کے اندر ڈالی تو وہ بچڑا جو ہے وہ آواز کرنے لگا۔ جب آواز کرنے لگا تو اس نے قوم کو گمراہ کر دیا کہ دیکھو جی یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ دیکھو بولتا ہے، آواز کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو اپنے سامنے بنتے دیکھا، تیار ہوتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بچڑے کی جو ہے وہ پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے جب کوہ طور پر کتاب ملی، کتاب لے کر واپس آئے تو دیکھا تو قوم کی حالت بگڑ چکی ہے۔ حضرت ہارون پر غصہ ہوئے، لوگوں کو سمجھایا، اس سامری جو تھا جس نے وہ بچڑا بنایا تھا اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ سامری کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بھئی یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ ایک بچڑا بنایا ہے سونا چاندی اکٹھا کر کے، تو یہ آواز دینے لگا ہے، یہ بولنے لگا ہے، بے جان ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا، لیکن اس میں یہ آواز اور یہ طاقت اور یہ جان کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، بصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها،
وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا حضرت جبریل امین گھوڑے پر سوار گزرے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں جہاں زمین پر لگ رہے تھے وہاں بنجر زمین کے اوپر بھی سبزہ اگ رہا تھا، تو میں نے وہ وہاں سے جو ہے وہ مٹی اٹھائی ایک مٹھی، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرُّسُولِ، اس مقام سے، اس جگہ سے جہاں وہ اللہ کا فرشتہ زمین پر سے اس کے گھوڑے کے پاؤں لگ رہے تھے، تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھا کر اس کے اندر ڈالی تو یہ جو ہے وہ آواز کرنے لگ پڑا، یہ بولنے لگ پڑا۔ تو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے پھر بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ تو اس واقعے سے، ان آیات بینات سے جو اسباق ملتے ہیں، جو سبق ملتا ہے، وہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ تبرکات یعنی کسی چیز کی جب اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس کے ساتھ مس ہو جائے، اس کے ساتھ لگ جائے، تو اللہ اس کے اندر بھی برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اب حضرت جبریل امین ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں، اور جہاں پر پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں وہاں پر اللہ سبزہ پیدا کر رہا ہے۔ جبریل امین کے اگر بشری صورت میں ہو تو ان کے پاؤں نہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا ہے، گھوڑے کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر لگ رہے ہیں، یعنی اتنی برکت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے نیک اور پاک بندوں کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آج کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے برکت حاصل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کسی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین قرآن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا جسم جہاں پر لگتا ہے اور کئی واسطوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تم پر بڑے کرم کیے، بڑے فضل کیے، بڑی مہربانیاں کی، بڑے انعامات دیے، تورات دی، فرعون سے بچایا۔ پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو یہودی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، تو در حقیقت یہ خطاب ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ اللہ ان کو یاد کروا رہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں کہ تم نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہیں معافی عطا فرمائی، لہٰذا اب میرا محبوب آ گیا تو تم کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو۔ شکر کرنے کا اب ذریعہ یہی ہے کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھو۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کتاب لینے کے لیے 40 دن کوہ طور پر گزارتے ہیں، پھر کتاب ملتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، مکہ کے اندر ہے وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینہ شریف کے اندر ہے وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، طائف کے اندر ہے وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، مسجد کے اندر ہے وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، گھر کے اندر ہے وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر موجود ہے، اللہ وہاں بھی قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ یہ طالب و مطلوب کا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا عرفہ و بڑا اعلیٰ ہے، لیکن کتاب لینے کے لیے طور پہاڑ پر جانا پڑتا ہے، لیکن قرآن نازل ہوتا ہے، میرا محبوب جہاں ہوتا ہے اللہ کا فرشتہ وہیں قرآن لے کر نازل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ امت پر بھی بڑے احسانات ہیں، کرم ہے، اور اس امت پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بھی بڑے فضل و کرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن کے لیے
قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے، حالانکہ حضرت ہارون کو خلیفہ بھی مقرر کیا، لیکن ان 40 دنوں کے اندر قوم جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، قوم گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی، قوم نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنا کرم ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن امت مصطفیٰ آج بھی توحید پر قائم ہے۔ وہاں 40 دن کا وقت گزرتا ہے، قوم گمراہ ہو جاتی ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ امت جو ہے وہ توحید پر قائم ہے، شرک کے اندر مبتلا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف ہے، کتاب الجنائز کے اندر حدیث نمبر 1344 ہے، 1344، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ طویل حدیث مبارکہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، لیکن فرمایا وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی کی ہے کہ امت مصطفیٰ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی، باقی ہماری لاپرواہی ہو سکتی ہے، ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں آ چکی ہے وہ آ سکتی ہے، دنیا ہمیں پیاری ہو سکتی ہے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرک نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے قوم سے دور ہوئے، قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نے گارنٹی عطا فرمائی، فرمایا میں نے تم تک دین اتنا پہنچا دیا ہے، تمہارے اندر ہدایت جو ہے وہ اتنی پہنچا دی ہے کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہوگے، تم میرے بعد شرک نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مصطفیٰ آج بھی توحید پر قائم ہے۔ ہمارے اوپر یہ الزام بھی لگتا ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہو تو ہمارے اوپر جو ہے وہ شرک کے مشرکوں کے ہونے کے فتوے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم توحید کے کتنے قائل ہیں؟ آپ لوگ جنہوں نے لاہور داتا صاحب کا مزار دیکھا ہوگا، اب داتا صاحب کا مزار اور مسجد، ان دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو لوگ حضرت داتا صاحب کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کی جماعت ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، تو سارے جو نمازی ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے والے، وہ منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، منہ قبلہ کی طرف کر کے جب نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ادا کرنے والے نماز ادا کر رہے ہیں تو حضرت داتا صاحب کا مزار جو ہے وہ ہماری پشتوں کے پیچھے آ جاتا ہے۔ ویسے ہم مزار کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ادب ہے، لیکن جب اللہ کی عبادت اور بندگی کا وقت آتا ہے ہم ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے سامنے جب عبادت کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس وقت نہیں دیکھتے کہ پیچھے داتا صاحب کا مزار ہے، اس کی طرف ہماری پشت ہو رہی ہے، ساڑھی کانڈ ادھر ہو رہی ہے، نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا جو مقام ہے، جو توحید ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، جس کا بیج رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دلوں کے اندر بویا ہے، ہم اس وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو اہمیت دیتے ہیں، ہم داتا صاحب کے مزار کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن ہم اب اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیچھا جو ہے وہ داتا صاحب کے مزار کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی، اگر ہم شرک کے اندر امت مبتلا ہوتی، اگر شرک اس امت کے اندر آ گیا ہوتا تو پھر لوگ جو ہے وہ داتا صاحب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ نہ کرتے۔
لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، جو ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہی داتا صاحب کے مزار کی طرف منہ کر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کے اندر ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہے سارے منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، رخ پیچھے جو ہے وہ پیٹھ جو ہے وہ داتا صاحب کی طرف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہماری توحید پرستی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے سوال کیا، سوال کرتے ہیں کہ ابا جان کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہیں، فرمایا ہاں حسن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر امام حسن مجتبی نے عرض کیا ابا جان کیا آپ بھائی حسین سے محبت کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا کیا امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیا نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹا ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے عرض کی ابا جان یہ ساری محبتیں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ کہ جہاں اللہ کی بھی محبت ہو، رسول اللہ کی بھی محبت ہو، اپنے بیوی بچوں کی بھی محبت ہو، تو یہ ساری محبتیں جو ہیں وہ کیسے ایک دل میں جمع ہو سکتی ہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے حسن تم نماز کے وقت مجھے نہیں دیکھتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ باقی محبتیں جو ہیں وہ اصل محبت اللہ ہی کی محبت ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر آج بھی مومنوں کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آج بھی موجود ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر۔ باقی سب محبتیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے محبت کرو، محبوب نے فرمایا اپنے گھر والوں سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو۔ وہ محبت اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے ہے، لیکن اصل محبت ایک ہی ہے، وہ اللہ کی محبت، وہی ہے توحید۔ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے بندہ بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑ کر ایک رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری توحید پرستی ہے۔ تو امت فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر شرک کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوگی۔ اب بنی اسرائیل اور قبطی یعنی فرعونی جو تھے، جرم دونوں کا ایک ہے دیکھا جائے تو۔ قبطیوں نے فرعون کو خدا مانا، شرک کیا، بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، لیکن ان فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ وجہ کیا فرمائے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، فرمایا کیونکہ تم شکر کرنے والے ہو، جب تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے عذاب دور کر دے گا۔ آج ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانیاں آتی ہیں، کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، قرآن مقدس ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لے کر آؤ، ایمان کے اندر مضبوط رہو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، سورہ نساء ہے 5واں پارہ ہے، آیا مبارکہ 147 ہے 147۔ اللہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان کے اندر کامل ہو جاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں اللہ پر یقین اور یقین کامل نہیں رہتا، دوسرا ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب رب کا ہم شکر ادا کرنے لگیں گے تو پھر اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، فرمایا ہر موقع پر تم الحمدللہ کہو، ذکر بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا وہ الحمدللہ، فرمایا ہر موقع پر الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ صبح اٹھے کہیں الحمدللہ، صحت ٹھیک ہے، بیوی بچوں کو دیکھا الحمدللہ، کام کاروبار پہ گئے الحمدللہ،
سونے لگے الحمدللہ، ہر وقت زبان پر اللہ کا شکر ہو۔ جب اللہ کا شکر ہوگا، مالک تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا جو بندہ الحمدللہ کہے گا۔ اور فرمایا الحمدللہ کہنا یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ تو جہنم کے مقابلے میں فرمایا یہ بروز قیامت یہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا تمہارا الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ فرمایا جب تم قیامت کے دن آؤ گے یہ چیزیں تمہارے آگے پیچھے ہو کر تمہاری حفاظت کرے گی۔ لہذا پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں، کوئی انعام ملے اور بندہ اگر گننا شروع کرے تو اس کے رب کے انعامات ہمارے اوپر ہیں ہی بڑے، تو ہر وقت اللہ رب العالمین کم الحاکمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی محبت جو ہے توحید کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے۔ باقی لوگوں سے، اولیاء کاملین سے، نیک لوگوں سے، صالحین سے، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے محبت کرنا یہ کوئی شرک نہیں، یا اولیاء کی تعظیم کرنا کوئی شرک نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا میرے اندر دل کے اندر کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو لوگ تو ہمارے اوپر وہ شرک یہ فلانا، کسی نے تعظیم اولیاء کر دی، کسی نے ایک بندے کی تعظیم کر دی، کوئی دربار پہ چلا گیا شرک ہو گیا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہی کوئی نہیں تم شرک کرو گے۔ ہاں دنیا کی محبت، گمراہی، نافرمانیاں ہمارے اندر آ سکتی ہیں، لیکن امت مصطفیٰ کبھی بھی شرک پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ شکر کرنے کی عادت بنائیں۔ شکر کریں گے اللہ کی طرف سے پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، شکر کریں گے اللہ رب العالمین کم الحاکمین کی طرف سے مزید انعامات ہوں گے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ اور گناہوں سے بچیں، گمراہی سے بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں ہر وقت اور اس کا شکر کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین کم الحاکمین دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔